حاتم سفر کر کے تھک چکا تو ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں سر دے کر سوچنے لگا کہ ایسا موتی کس دریا میں تلاش کروں۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ پتھر کے قریب ہی درخت پر بیٹھا تھا ایک چیڑا اور چڑیا اس درخت پر آ بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حاتم نے جو ان کی آواز سنی تو اس کی طرف دھیان لگا دیا۔ چڑیا نے کہا، مجھے یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں، بہتر ہے ہم واپس چلیں۔ یوں بھی ہمیں دریائے قہرمان سے آگے خاصا عرصہ ہو گیا ہے۔ چڑے نے کہا، میرا تو ارادہ تھا کہ کچھ عرصہ اور یہاں گزاروں، لیکن تم کہتی ہو تو ہم کل صبح ہی چلے جائیں گے۔ چڑیا نے کہا، یہ نیچے پتھر پر کون شخص سر جھکائے بیٹھا ہے؟ چیڑا بولا، تم نہیں جانتی، یہ حاتم تائی ہے جو خدا کی راہ میں دوسروں کے واسطے دکھ اٹھاتا ہے۔ اب یہ منیر شامی کی خاطر مرغابی کے انڈے کے برابر موتی کی تلاش میں نکلا ہے۔ چڑیا نے کہا، مرغابی کے انڈے کے برابر موتی کہاں ہے؟ چیڑا بولا، اب یہ موتی نہیں ہوتا، لیکن کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ بات یوں ہے، اگلے زمانے میں دریائے قہرمان کے کنارے کچھ جانور ایسے رہتے تھے جو 30 برس بعد انڈے دیتے تھے اور وہ انڈے موتی بن جاتے تھے۔ پھر وہ جانور بھی مر گئے اور انڈے بھی دریا میں ڈوب گئے۔ 2 انڈے بادشاہ جم جاہ قہرمانی کے ہاتھ لگے تھے۔ ان میں سے ایک انڈا بادشاہ شمشاہ پری ذات کو مل گیا، جس کا خزانہ اتفاق سے حسن بانو کے ہاتھ آیا۔ جب جم جاہ قہرمانی کا انتقال ہوا تو اس کے ملک پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور اس کی بیوی کو جان کے درپے ہو گئے۔ وہ اس وقت ماں بننے والی تھی۔ وہ یہ موتی لے کر بھاگی۔ وہ ایک جنگل میں چھپ گئی، پھر موقع دیکھ کر دریائے قہرمان کے کنارے پہنچی۔ اتفاق سے مسعود نامی سوداگر کشتی میں سوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جم جاہ کی بیوی نے فریاد کی کہ میری جان کو خطرہ ہے، خدا کے واسطے مجھے کشتی پر بٹھا لو۔ سوداگر نے رحم کھا کر اسے کشتی پر بٹھایا۔ اس کی حالت کا سبب پوچھا تو اس عورت نے اپنی تمام داستان سنائی۔ مسعود سوداگر نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ یہاں آ کر اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے برزخ رکھا۔ مسعود کے مرنے کے بعد اس کا مال جائیداد اس لڑکے کو ملی۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج بنائی اور ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی بادشاہی عطا کی۔ حضرت سلیمان نے کوہ اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں، جنوں، دیووں، پریوں، جادوگروں اور ایسی ہی دیگر مخلوقات کو دے دی اور ان سے کہا، تم لوگ یہیں رہو اور انسانوں کی آبادیوں کا رخ نہ کرو۔ تب سے اب تک نہ وہ انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں اور نہ ہی انسان ان کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ موتی ماہ یار سلیمانی تک پہنچا، جو اس علاقے میں پریزادوں کا بادشاہ تھا۔ اس کی ایک نہایت حسین بیٹی تھی اور ماہ یار سلیمانی نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی اس کی پیدائش کا احوال بتائے گا، میری بیٹی کی شادی اسی سے ہوگی۔ ماہ یار سلیمانی بڑا عالم فاضل ہے۔ اس وقت اس نے تمام کتابیں پڑھیں اور اس سے معلوم ہو گیا کہ کون سے جانور سے یہ انڈے دیا کرتے تھے اور اب ان انڈوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب تو کسی کو اس کی بھی اجازت نہیں کہ انڈوں کی پیدائش کا راز کسی سے بیان کرے۔ میں نے یہ احوال اس لیے بیان کیا کہ اس جوان کی کچھ مدد ہو اور وہ دوسروں کی خاطر اپنی جان تیلی پر لیے پھرتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ اگر یہ ماہ یار سلیمانی کے جزیرے پر جائے اور اسے ساری داستان سنائے تو مرغابی کے انڈے کے برابر موتی اس کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ چڑیا بولی، یہ بیچارہ بھلا وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ راہ میں کئی ملک دیووں کے ہیں اور دوسری آفتیں الگ۔ چیڑا بولا، ارے نیک بخت، اس کا وہاں پہنچنا خدا کی قدرت سے کچھ دور نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو میں صبح جاتے ہوئے تھوڑے سے سرخ و سفید پر
اسے دے جاؤ۔ سرخ پروں کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی انہیں جلا کر پانی میں گھولے اور اپنے بدن پر مل لے تو اس کی صورت دیو کی سی ہو جائے گی، اور اس کی بو سے تمام جانور، درندے، سانپ، ہستہ سب بھاگ جائیں گے، اور سفید پر کی راکھ گھول کر اپنے بدن پر لگائے تو اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد چیڑا اور چڑیا خاموش ہو گئے۔ ان کی باتیں سن کر حاتم بہت خوش ہوا۔ اتنے میں صبح ہوئی۔ چیڑے نے اپنے بازو پھڑپھڑائے اور بہت سے سرخ اور سفید پر زمین پر پڑے تھے۔ حاتم نے ان کو سنبھال لیا۔ چیڑا چڑیا دونوں اڑ گئے اور حاتم بھی خوش خوش وہاں سے چل پڑا۔ دوران سفر وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک طرف سے کسی کی آہ زاری کی آواز آئی۔ اس طرف پہنچا تو دیکھا ایک لومڑی آہ بکا کرتی زمین پر لوٹ رہی تھی۔ حاتم نے لومڑی سے کہا، اے خدا کی مخلوق، تجھے کس نے ستایا اور کیوں اس طرح آہ زاری کر رہی ہے؟ لومڑی نے کہا، ایک شکاری میرے بچوں کو پکڑ کر لے گیا ہے، نہ جانے ان کا کیا انجام ہوگا، وہ ان کی کھال اتارے گا یا کہیں بیچ ڈالے گا، اسی غم میں میں رو پیٹ رہی ہوں۔ حاتم نے کہا، مجھے بتاؤ وہ شکاری کس طرف گیا ہے، میں تمہارے بچوں کو واپس لائے دیتا ہوں۔ لومڑی نے کہا، میں تمہاری بات کا کیسے یقین کروں، میں جانور، تم انسان، میرے بچوں کو پکڑ کر لے جانے والا شکاری بھی انسان، تم انسان ہو کر اس کے خلاف کیوں چلو گے؟ لازم ہے کہ اسی کی حمایت کرو گے اور بچے واپس لانے کا دھوکہ دے کر مجھے بھی پکڑنے کی کوشش کرو گے۔ حاتم نے کہا، میں مانتا ہوں بعض انسان دھوکے اور مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور معصوموں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ان سے الگ رکھا ہے۔ تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ شکاری کہاں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہی تمہارے بچوں کو تم سے ملا دوں گا۔ لومڑی نے کہا، اس جنگل سے دور ایک گاؤں ہے، وہیں شکاری رہتا ہے۔ یہ سن کر حاتم جنگل سے نکلا اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں لوگوں سے پوچھ کر شکاری کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ شکاری باہر نکلا اور حاتم سے پوچھا، کون ہو بھائی، مجھ سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں، راستے میں میری طبیعت خراب ہوگی۔ ایک بستی کے حکیم کو دکھایا تو اس نے کہا، میری بیماری کا علاج اسی صورت ممکن ہے جب میں لومڑی کی کلیجی بھون کر کھاؤں۔ کسی نے بتایا کہ تم آج ہی جنگل سے چند جانور پکڑ کر لائے ہو، جن میں لومڑیاں بھی ہیں، میں تم سے ان کا سودا کرنے آیا ہوں۔ شکاری یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، درست ہے، میں نے آج ہی جنگل سے 7 لومڑیاں پکڑی ہیں، سب کو لے کر آتا ہوں، جو تمہیں پسند ہو لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ گیا اور لومڑیاں لے آیا۔ حاتم نے 7 دینار دے کر تمام لومڑیاں اس سے لی اور پھر لومڑی کے پاس پہنچا۔ وہ اب تک حزن و غم کی کیفیت میں تھی۔ حاتم نے پہنچتے ہی پکار کر کہا، لو بھائی، خوش ہو جاؤ، میں تمہارے بچوں کو لے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی لومڑی کھل اٹھی اور بچوں کو گلے لگایا اور حاتم کو دعائیں دی، وہاں سے رخصت ہوئی۔ حاتم ایک مدت تک اس جنگل میں پھرتا رہا۔ بھوک لگتی تو جنگل کے کسی درخت کا پھل کھا لیتا، پیاس لگتی تو ندی نالوں کا پانی پی لیتا۔ پھر اس کا گزر ایک ایسے صحرا سے ہوا جہاں دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہ تھا۔ دھوپ اور گرمی اس قدر تھی کہ مارے پیاس کے بے حال ہو گیا، ہر طرف پانی ڈھونڈنے لگا۔ اچانک کافی فاصلے پر ایک سفید چشمہ برف سا نظر آیا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑا۔ جب نزدیک پہنچا تو کیا دیکھا، وہ پانی کا چشمہ نہیں بلکہ ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ حاتم واپس ہونے ہی لگا تھا کہ سانپ نے آواز دی، اے نوجوان، واپس کیوں جا رہا ہے؟ حاتم نے جو سانپ کو باتیں کرتے دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگا،
میاں مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ دور سے تمہارے رنگ کی سفیدی کی پانی کی طرح نظر آئی تو آ گیا، اب خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ کر پھر چلا۔ سانپ نے کہا اے عزیز، تمہیں یہاں سب کچھ میسر آ جائے گا، تسلی رکھو، پہلے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ حاتم نے کہا میں حاتم طائی ہوں اور یمن میرا وطن ہے، لیکن اس وقت میں شیعہ آباد سے آیا ہوں۔ سانپ نے کہا اے حاتم، خوش آمدید، اب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، دل میں بالکل وسوسہ نہ لاؤ۔ سانپ آگے آگے اور حاتم اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نہایت خوبصورت باغ میں پہنچا۔ باغ کے درمیان میں ایک حوض بنا ہوا تھا۔ حوض کے کنارے ایک مسنت لگی ہوئی تھی۔ سانپ نے حاتم کو مسنت پر بٹھایا اور خود تالاب میں غوطہ مارا۔ تھوڑی دیر بعد بہت سے پری زاد سونے چاندی کے تھال ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے سروں پر رکھے تالاب سے نکلے اور حاتم کو سلام کر کے سب تھال اس کے آگے رکھ دیے۔ اس کے بعد کتنے ہی پری زاد تالاب سے نکلے اور ان کے سروں پر اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھال تھے۔ انہوں نے وہ تھال اس کے سامنے رکھ دیے اور پھر بہت سے قیمتی ریشمی کپڑوں کے ڈھیر نکلے، انہوں نے وہ بھی حاتم کے سامنے رکھ دیے۔ حاتم حیران ہوا اور کہا اے خدا کے بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس کے خدمتگار ہیں جو آپ کو یہاں لایا، اس نے یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، قبول کیجیے۔ حاتم نے کہا بھلا ہو اس کا، اس زر و جواہرات ریشمی کپڑوں کے ڈھیر کا میں کیا کروں، کیسے لے جاؤں گا؟ انہوں نے عرض کی یہ خدمت بھی ہم ہی انجام دیں گے، آپ اطمینان رکھیں۔ حاتم نے کہا بہت اچھا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے، مہمان کو بٹھا کر آپ غائب؟ حاتم نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان 40 پری زادوں سمیت حوض سے نکلا اور حاتم کے آگے سلام کیا اور کہا اے حاتم میں حاضر ہوں۔ حاتم اسے دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا میں وہی ہوں جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ حاتم نے حیرانی سے کہا اے عزیز، پہلے تمہاری صورت سانپ کی تھی، اب پری زاد کی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا یہ بید کھانا کھانے کے بعد کھل جائے گا، پھر دسترخواں بچھا اور اس پر طرح طرح کے کھانے اور قسم قسم کے میوے چنیں گے۔ حاتم نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حاتم نے اس سے کہا اب تم مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے ان الفاظ میں اپنی داستان بیان کی اے حاتم، میں پریوں کی قوم سے ہوں، شمس شاہ میرا نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ اگر ہم انسانوں کے ملکوں پر حملہ کریں یا انہیں دکھ پہنچائیں تو خدا کا قہر ہم پر نازل ہو۔ اس دن سے ہماری قوم نے کسی بشر کو تکلیف نہیں دی، لیکن ایک بار نہ جانے میرے جی میں کیا آئی، میں انسانوں کے ملک پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر بیٹھا اور تمام فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن صبح کے وقت جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو تمام لشکر سمیت سانپ کی صورت میں پایا۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھ کر صبح سے شام تک خدا کے سامنے توبہ کی، تب یہ آواز آئی جو کوئی اپنے عہد سے پھرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے بہت دنوں تک گریہ زاری کی اور نہایت عاجزی سے توبہ کی، پھر کبھی ایسا نہ ہوگا اور نہ کبھی یہ برا خیال دل میں لاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اب ذرا صبر سے کام لو اور اس وقت کا انتظار کرو جب یمن کا حاتم طائی ادھر گزرے گا، تب تم سب اپنی اصلی صورت میں آ جاؤ گے۔ اس وقت سے اب تک میں جنگل میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے تمہارا انتظار کرتے کرتے پورے 30 سال ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم آئے اور ہم سب اپنی صورت پر آ گئے،
لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ ادھر کس لیے آئے ہو؟ یہ سن کر حاتم نے کہا میں ماہیار سلیمانی کے جزیرے پر جا رہا ہوں۔ اس کے پاس ایک ایسا موتی ہے جسے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حاتم نے چاندی کا وہ موتی جو نمونے کے طور پر بنوایا تھا شمس شاہ کو دکھایا۔ شمس نے کہا ایسا موتی کبھی میرے خزانے میں بھی تھا جو خدا کی قدرت سے شاہ آباد کی حسن بانو کے ہاتھ لگ گیا۔ ماہیار سلیمانی کے پاس جو موتی ہے وہ اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس نے یہ شرط لگا رکھی ہے جو کوئی اس موتی کی پیدائش کا حال بیان کرے گا وہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی کرے گا، لیکن تمہارا تو وہاں پہنچنا ہی مشکل ہے، راستے میں آفتیں بے شمار ہیں۔ حاتم نے جواب دیا راستے کی آفتیں مجھے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی، جس خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ مجھے آگے بھی پہنچا دے گا۔ یہ سن کر شمس شاہ نے کہا تمہارا یہی ارادہ ہے تو بہتر، میں بہت سے پریزاد تمہارے ساتھ کر دوں گا، وہ تمہارے مددگار رہیں گے، یہ ضرورت جواہرات میرے پاس امانت رہے گا، جب تم واپس آؤ گے تو لیتے جانا۔ شمس شاہ کے حکم سے 100 پریزادوں نے حاتم کو ایک اڑن کھٹولے پر بٹھایا اور اسے لے کر ماہیار سلیمانی کے جزیرے کی طرف اڑنے لگے۔ رات دن چلے جاتے تھے، جب بہت بھوکے پیاسے ہوتے تو کوئی محفوظ جگہ دیکھ کر اتر پڑتے اور کچھ کھا پی لیتے۔ اسی صورت سے کوئی 22 روز تک اڑتے چلے گئے۔ 23ویں روز پھر ایک پہاڑ پر اترے، ابھی دم نہ لینے پائے تھے کہ کسی کے رونے کی آواز حاتم کے کان میں پڑی۔ وہ آواز کی جانب بڑھا، کیا دیکھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان پریزاد گھٹنوں میں سر دیے زاروں زار رو رہا ہے۔ حاتم نے پوچھا اے بندہ خدا تم کون ہو اور یہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے آنکھ اٹھا کر حاتم کی طرف دیکھا، پھر ایک آہ بھر کر کہنے لگا اے عزیز میرا نام شہزادہ محرور ہے اور میرا بادشاہ جزیرہ تومان کا بادشاہ ہے۔ میں ماہیار سلیمانی کی بیٹی کی تعریف سن کر اس سے شادی کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا۔ جب اس کے دربار میں پہنچا اپنا مطلب بیان کیا تو اس نے مرغابے کی انڈے کے برابر ایک موتی میرے سامنے لا رکھا اور پوچھا یہ موتی کس کا ہے اور کیوں کر پیدا ہوا اور میرے ہاتھ کہاں سے لگا؟ میں اس میں سے کسی کا سوال بھی نہ دے پایا، بلکہ میرے بزرگوں میں بھی کسی کو پتہ نہ تھا۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور اس کے بعد مجھے دربار سے نکلوا دیا گیا۔ میں بے عزتی اور شرم کا مارا واپس اپنے گھر جانے کے بجائے اس پہاڑ پر آ کر پڑ گیا۔ شہزادے کی داستان سن کر حاتم نے کہا اے شہزادے اطمینان رکھو اور میرے ساتھ چلو، میں اس موتی کی پیدائش کے راز سے آگاہ ہوں اور اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ شہزادے کو حاتم کی بات کا پوری طرح یقین تو نہیں تھا، لیکن وہ اس کے اصرار کرنے پر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پریزادوں نے اسے بھی حاتم کے ساتھ کھٹولے پر بٹھایا اور برزخ کی طرف اڑنے لگے۔ کئی دن تک اڑتے رہے۔ پریزادوں نے اڑن کھٹولے کو ایک جنگل کے قریب اتارا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر عرض کی حضور اس کے آگے جانے کی ہمیں مجال نہیں، یہاں کے دیو بہت سخت دشمن ہیں، کسی ایک کی نظر بھی پڑ گئی تو ہمیں جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ حاتم نے پریزادوں کو رخصت کیا اور شہزادہ محرور سے کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے، لیکن یہ تو بتا اگر میں دیو بن کر اس جنگل کی راہ طے کروں تو تم اس جنگل سے کس طرح گزرو گے؟ شہزادے نے کہا میں تمام دن ہوا میں اڑوں گا، جہاں تم ٹھہرنے کا ارادہ کرو گے وہاں اتر پڑوں گا۔ اس جنگل کے دیو میرے باپ کو جانتے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تم
آدم ذات ہو تمہاری بات اور ہے۔ یہ سن کر حاتم نے چیڑے کے لال پر جلائے اور پانی میں گھول کر وہ پانی اپنے بدن پر مل لیا۔ ایک دم اس کی صورت خوفناک دیو کی سی ہو گئی۔ جنگل کے جانور درندے سب ڈر کر بھاگنے لگے۔ جو دیو راستے میں ملتا سلام کر کے راستے سے ہٹ جاتا۔ تمام دن سفر کرتا رہا، جہاں رات پڑتی رک جاتا اور محرور بھی وہیں آ ملتا۔ اس طریقے سے دونوں جنگل کے پار ہوئے اور کئی دن کے بعد ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حاتم نے دیکھا اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا۔ موجیں آسمان کو پہنچتی ہیں اور پانی کے جانور بطخیں، قازیں، گھڑیال وغیرہ ہاتھی سے بھی بڑے بڑے پانی کی لہروں میں پھر رہے ہیں۔ محرور نے کہا، اے حاتم، دریائے قہرمان یہی ہے اور اسی دریا میں وہ جزیرہ ہے جس میں ماہ یار سلیمانی کی حکومت ہے۔ حاتم نے گھبرا کر کہا، اس سے ایسے دریا کے پار ہم کیسے جا سکیں گے؟ محرور نے کچھ سوچ کر کہا، اگر تم یہاں انتظار کرو تو میں دریا پار کرنے کا بندوبست کروں۔ یہاں سے کئی کوس پر شہر بدران ہے جہاں کا بادشاہ شمشان پری زاد ہے۔ اس کے پاس عمدہ دریائی گھوڑے ہیں، میں اس سے 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں۔ شہزادہ محرور گیا اور پل کی پل میں بدران سے 2 گھوڑے لے آیا۔ حاتم اور محرور دونوں ایک ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور انہیں دریا میں ڈال دیا۔ گھوڑے ہوا کی طرح دریا عبور کرنے لگے۔ چند روز بعد گھوڑوں نے انہیں دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ حاتم اور محرور کنارے پر آ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ حاتم نے کہا، شہزادے، تم نے کہا تھا ماہ یار سلیمانی کا جزیرہ اسی دریا میں ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، وہ جزیرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ ہم دریائے قہرمان کے پار آ گئے ہیں، یہ اس کا دوسرا کنارہ نہیں، یہ تو ایک جزیرہ ہے، اور بھی کئی جزیرے اس دریا میں ہیں۔ حاتم نے جواب دیا، وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہے جہاں بادشاہ رہتا ہے؟ شہزادے نے کہا، 10 روز کی مسافت پر۔ میرا جزیرہ تومان یہاں سے نزدیک ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں وہاں جا کر تھوڑی سی فوج لے آؤں تاکہ ہم دونوں شان کے ساتھ شہر میں داخل ہوں۔ ان پھٹے حالوں ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ فوج کے ساتھ ٹھاٹھ سے جائیں گے تو ہماری آؤ بھگت ہوگی۔ محرور 1 ہفتے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ جب حاتم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حاتم نے چیڑے کے سفید پر جلائے اور اس کی راکھ گھول کر اپنے بدن پر ملی۔ اس کی اصلی صورت بحال ہوگی۔ جنگل قریب تھا، وہاں سے ایک بارہ سنگھا شکار پر گیا اور اس کے کباب بھون کر کھائے اور 1 ہفتے تک ایسے ہی گزارا کیا۔ شہزادہ محرور نے تمام حالات جا کر اپنے باپ سے بیان کیے اور بتایا، حاتم تائی نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ باپ نے کئی ہزار پری زادوں کے سامنے اس کے ساتھ کر دیے۔ وہ 8ویں روز حاتم تائی کے پاس پہنچا۔ اب حاتم اور محرور پری زادوں کی فوج کے ساتھ نعرے بجاتے روانہ ہوئے۔ یہ خبر ماہ یار سلیمانی کو پہنچی تو پری زادوں کا لشکر شہر کے قریب آ پہنچا ہے۔ اس نے کئی ہزار پری زادوں اور ایک سردار کو دیکھ کر حکم دیا کہ جلد جا کر ان کی راہ روک لو، آگے نہ آنے پائے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہر کا راستہ روک لیا۔ حاتم تائی اور شہزادہ محرور فوج ساتھ لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا ایک لشکر راہ روکے کھڑا ہے۔ شہزادے نے فوراً ایک قاصد فوج کے سردار کی طرف بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ ہمیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی آرزو ہے۔ سردار نے یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچائی تو اس نے حکم دیا کہ ان کو عزت کے ساتھ شہر میں لے آؤ اور ایک پرتکلم مکان میں ٹھہراؤ۔
حاتم اور شہزادہ محرور چند سرداروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ ان کی فوج نے شہر کے باہر ایک باغ میں قیام کیا۔ پھر بادشاہ نے ایک قاصد شہزادے کے پاس بھیجا اور آنے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا، جہاں پناہ یمن کے حاکم حاتم طائی کو آپ کی قدم بوسی کی آرزو ہے، آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے خوشی ظاہر کی اور قسم قسم کے کھانے بھجوائے اور حکم دیا کہ ان کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ دوسرے تیسرے روز بادشاہ نے حاتم کو اپنے دربار میں بلایا اور عزت اور کمال مہربانی سے پوچھا، آج تک کوئی آدمزاد اس ملک میں نہیں آیا، تم یہاں کس لیے آئے ہو اور کیوں کر یہاں پہنچے؟ حاتم نے عرض کی، حضور خدا کی ذات کی بڑی کریم ہے، اس نے کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچا دیا ہے۔ پھر چاندی کا وہ موتی جو حسن بانو نے نمونے کے طور پر بنوا کر دیا تھا بادشاہ کے آگے رکھ دیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ایسا موتی اگر حضور مجھے عنایت کریں تو بڑی نوازش ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، ایسا موتی کہاں سے ملے گا؟ حاتم نے بولا، میں نے سنا ہے کہ ایسا موتی آپ کے پاس ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے ٹھیک سنا، لیکن تم میری ایک شرط بجا لاؤ تو تمہیں موتی کے ساتھ اپنی بیٹی بھی بیاہ دوں گا۔ حاتم نے سر جھکا کر عرض کی، مجھے تو صرف موتی چاہیے، شہزادی کے بارے میں آپ خود مختار ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے حاتم، یہ بتاؤ یہ موتی کس دریا کا ہے، کیوں کر پیدا ہوا، میرے ہاتھ کہاں سے لگا؟ جس وقت تم یہ حال ٹھیک ٹھیک بیان کر دو گے، موتی تمہارے حوالے کر دوں گا اور شہزادی کو بھی جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اس پر حاتم نے شہزادہ محرور کو بھی پاس بلا لیا۔ اس کے بعد چیڑے کی زبانی موتی کی پیدائش کا جو حال سنا تھا وہ سب بیان کیا۔ بادشاہ تحسین آفرین کر کے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور محل میں جا کر موتی لے آیا اور حاتم موتی پا کر بے حد خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادی کی شادی کی تیاری کی جائے۔ اس پر حاتم نے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شہزادی کے معاملے میں میرے مشورے پر عمل کریں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کی شادی شہزادہ محرور کے ساتھ کر دی جائے۔ اب جیسا آپ کا حکم۔ ماہیار سلیمانی نے شہزادی کی شادی میں شہزادہ محرور سے کر دی۔ 1 مہینے تک وہ وہاں رہے اور اس کے بعد حاتم شہزادہ محرور اور شہزادی ماہیار سلیمانی سے رخصت ہو کر چند روز میں ہی اسی دریا کے کنارے آئے اور حاتم نے کہا، بھائی یہاں سے تم اپنے ملک جاؤ اور میں اپنے شہر۔ شہزادے نے جواب دیا، اے حاتم، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں زندگی بھر نہیں دے سکتا۔ یہ بات ٹھیک نہیں، میں تمہیں اس جگہ تنہا چھوڑ جاؤں اور اپنی فوج کے ساتھ گھر کی راہ لوں۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ تمہیں اسی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ شاہ شمس تک پہنچاؤں اور خود بھی اس سے ملاقات کروں۔ یہ کہہ کر اس نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہ چند روز میں دریائے کہرمان کے پاس پہنچے۔ دیو کو خبر پہنچی اور پری زادوں کا ایک لشکر آیا تو وہ بھی جمع ہو کر آ گئے۔ شہزادے نے پیغام بھیجا، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو شمس شاہ کو مبارکباد دینے آئے ہیں، اس نے ایک مدت بعد خدا کے غضب سے نجات پائی۔ پھر شہزادے نے دیو کے سردار کو بلا کر ان کی شاندار دعوت کی اور حاتم کو ایک کونے میں چھپا دیا اور دیو کو طرح طرح کے کھانے کھلا کر رخصت کیا۔ اس طرح وہ بحفاظت دیو کے جنگل سے پار ہوئے۔ ادھر شمس بادشاہ کو خبر ہوئی حاتم اور شہزادہ محرور ملاقات کے لیے آئے، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے آئے تھے۔ حاتم نے اپنا اور شہزادہ محرور کا تمام ماجرا بیان کیا۔ شمس شاہ نے شہزادہ محرور کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ تم نے حاتم کو صحیح سلامت مجھ تک پہنچایا ہے۔
پھر اس نے ان 40 روز تک اپنا مہمان رکھا۔ 41ویں روز شہزادہ مہرور نے شمس شاہ اور حاتم سے رخصت ہو کر اپنے ملک کی راہ لی۔ اس کے بعد شمس شاہ نے پری زادوں کو حکم دیا کہ حاتم کو تمام زر و جواہرات سمیت پہنچا آئیں۔ پری زادوں نے حاتم طائی کو ماں تمام زر و جواہرات کے اڑن کھٹولے پر بٹھایا اور شاہ آباد کا راستہ لیا۔ پری زاد دن رات اڑتے گئے، جب ذرا تھکاوٹ ہوتی تو کسی جگہ اتر جاتے۔ اس طرح وہ 1 مہینے کے بعد حاتم طائی کو شاہ آباد کے قریب جا پہنچایا اور خود واپس چلے گئے۔ حاتم نے وہ تمام زر و جواہرات لے کر منیر شامی کے حوالے کیے۔ اتنے میں لوگوں نے حسن بانو کو خبر کی کہ حاتم واپس آیا ہے اور اپنے ساتھ بہت سا ساز و سامان لایا ہے۔ حسن بانو نے فوراً اسے بلوا بھیجا۔ حاتم طائی اس کے ہاں پہنچا اور موتی نکال کر اس کے حوالے کیا، پھر ساری کہانی بیان کی۔ وہ نہایت خوش ہوئی اور اس کی ہمت پر آفرین کہی۔ حاتم نے 7 روز تک آرام کیا۔ سفر کی تھکاوٹ بالکل دور ہو گئی تو ایک صبح نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر حسن بانو کے ہاں پہنچا اور کہنے لگا، اب اپنا 7واں سوال بیان کرو۔ حسن بانو نے کہا، اب حمام باد گرد کی خبر لاؤ۔ سنا ہے وہ چکی کی طرح گھومتا ہے، پھر لوگ اس میں نہاتے ہیں اور اس کا سارا احوال دریافت کر کے آؤ۔ حاتم نے کہا، کیا تم جانتی ہو وہ حمام کہاں ہے؟ حسن بانو نے جواب دیا، سنا ہے جنوب اور مغرب کے کونے میں ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ سن کر حاتم حسن بانو سے رخصت ہوا اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ حسن بانو ایک امیر سوداگر زادی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ اس سے ہر کوئی شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ امراء رئیس، اب وہ بھلا کس سے شادی کرتی؟ اس نے 7 سوالوں کا سوال نامہ بنا کر اپنے دروازے پر لٹکا رکھا تھا۔ جو اس کے 7 سوال پورے کرے گا اسی سے وہ شادی کرے گی۔ اب تک اس کے 6 سوال پورے ہو چکے تھے۔ اب صرف ایک سوال باقی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔